الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اپنی زبان سے جھوٹ بولنا اور اللہ کی لعنت کے مستحق بن جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ اس وعدے کو توڑ ڈالتا ہے۔ اور جب وہ بات کر دوسری نشانی یہ ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان کی زبان سے جھوٹ کبھی جچتا نہیں ہے، اور مسلمان کا ایمان جو ہے وہ اس کو جھوٹ سے روکے رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان سے نکل کے منافقت کی طرف جا رہا ہے، کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا انسان وہ منافق ہوتا ہے، اور وعدے کو توڑنے والا وہ منافق ہوتا ہے۔ اور تیسری نشانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو منافق کبھی بھی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اور مسلمان وہ ہوگا جو بات کرے گا تو سچی کرے گا، جب بات کرے گا تو حق پہ ڈٹ جائے گا، اور جب وہ وعدہ کرے گا تو اپنے وعدوں کا ایفا کرے گا، اپنے وعدوں پہ قائم رہے گا۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو مسلمان کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، بلکہ وہ امانت دار بنے گا اور امانت کو امانت کے حقدار پہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مسلمان کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، کہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جھوٹ اور چغلی سے ہم اگر ہو بھی جائے بھولے سے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، کسی پہ تہمت لگانا یہ گناہ ہے، اور کسی کی عیب جوئی کرنا یہ گناہ ہے۔ کہ اللہ پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ان گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، اللہ ان گناہوں پہ اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کبھی بھی ہمارے گناہوں کے راز کو فاش نہیں کرتے۔ اور اللہ کہتے ہیں تم سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسانوں سے کہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، جھوٹ بولا ہے باز آ جاؤ، خیانت کی ہے باز آ جاؤ، گناہ کیے ہیں باز آ جاؤ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر تم نے بت پرستی کی ہے تو پھر بھی باز آ جاؤ، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی بازا۔ کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو نا امیدی والی جگہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو نا امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ تم نے 1000 بار توبہ کو توڑ دیا ہے، تم نے 1,00,000 بار توبہ کو توڑ دیا ہے، تم پھر بھی اللہ کے دروازے پہ آؤ گے تو اس کے در کو کھلا ہوا پاؤ گے، اس کے در کو
اس کے در کو تم کھلا ہوا پاؤ گے اور اس کے در پہ آ کے ندامت کے آنسو بہانے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن قبولیت کے اندر کوئی دیر نہیں، عطا کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں، اس کی اجابت کے اندر کوئی دیر نہیں۔ اس لیے اگر کسی انسان سے بھولے کے اندر مسلمان جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جان بوجھ کے کم تول نہیں سکتا، مسلمان جان بوجھ کے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے دھوکہ دیتا ہے تو شاید اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے تو شاید اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کے کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کی پردے کو پھاڑ ڈالتا ہے اور کسی کی عیب جوئی کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ عیب جوئی کرنا مسلمان کا وتیرہ نہیں، کسی کے اللہ کی ستاری کی چادر کو پھاڑنا یہ کسی مسلمان اور ایماندار کا وتیرہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو پاک کر لیں، اپنے نامہ اعمال کو واش کر لیں، اپنے نامہ اعمال کے اندر پڑے ہوئے گناہوں کو ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ دھو ڈالیں اور اپنے نامہ اعمال کو ایسا بنا لیں کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ ہمارا نامہ اعمال ایسا ہو کہ جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں نیکیاں ہوں، اس میں رحم دلی ہو، اس میں صلہ رحمی ہو، اس میں معاف کرنا ہو، اس میں کرم ہو، اس میں احسان ہو، اس میں ظلم نہ ہو، اس میں جبر نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں منافقت نہ ہو، اس میں بے ایمانی نہ ہو، اور اس میں کسی کی پردے کو خراب کرنا نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، میرے حبیب کی اس امت کو، میرے حبیب کی امت کے لوگوں کو جھوٹ سے، نفاق سے اور اللہ ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔